بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا آخر وہ کون سی دولت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے، نہ خزانے میں، نہ طاقت سے حاصل ہوتی ہے، مگر جس کے مل جانے کے بعد انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں؟ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں؟ وہ کون سی صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں حکم دیا ہے؟ دوستو، وہ عظیم نعمت ہے تقوی۔ تقوی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی کا نام ہے جس میں انسان ہر قدم پر یہ سوچتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک انسان تنہائی میں ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، مگر پھر بھی وہ گناہ سے رک جائے صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہی تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے تو شاید آپ برداشت کر لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ پیارے دوستو، یہاں نہ رنگ دیکھا گیا، نہ نسل، نہ دولت، نہ عہدہ، صرف تقوی دیکھا گیا۔ تقوی کے معنی ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا، ایسی زندگی گزارنا جس میں انسان ہر کام سے پہلے یہ سوچے کیا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہو تو فوراً کر لے، اگر جواب نہیں ہو تو فوراً رک جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، تھوڑے رزق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہی حقیقی تقوی ہے۔ کیونکہ تقوی انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، نگاہیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، رزق بھی پاک ہو جاتا ہے، معاملات بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری زندگی عبادت میں گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تقوی یہاں ہے، دل میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دل اچھا ہو اور اعمال خراب ہو، بلکہ جب دل میں تقوی آتا ہے تو اس کا اثر انسان کی پوری زندگی پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، بہت احتیاط سے قدم رکھا تاکہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہی تقوی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے اور مومن ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتا ہے تاکہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا کانٹا اس کے دامن کو نہ چھو لے۔ ہم دنیا میں تو کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دل کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہیں؟ ہر روز کتنی نگاہیں، کتنے الفاظ، کتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، اور پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ دل میں سکون کیوں نہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، برکت کیوں نہیں رہتی؟ شاید اس لیے کہ ہمارے دل کو تقوی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی پریشانیاں، رزق کی فکر، بیماریوں کی فکر، اولاد کی فکر، مستقبل کی فکر، اور ان سب کے درمیان انسان ایک ایسی چیز تلاش کرتا رہتا ہے جس کا نام ہے سکون۔ لیکن افسوس، سکون نہ دولت میں ملا، نہ شہرت میں، نہ بڑے گھر میں، نہ عہدوں میں، کیونکہ سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور اللہ کے قریب پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ تقوی ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کو اور آگے بڑھائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے گا اور کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ایسا وعدہ فرماتے ہیں جو ہر پریشان انسان کے لیے امید کی کرن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی کی زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آئی،
بلکہ فرمایا ہر آزمائش سے نکلنے کا راستہ خود پیدا کروں گا۔ کیا اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آمدنی ہی خوشحالی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل خوشحالی برکت ہے۔ کتنے لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر سکون نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آمدنی کم ہے لیکن گھر میں محبت، اطمینان اور شکر کی دولت۔ یہی برکت، تقوی انسان کو حلال رزق کی طرف لے جاتا ہے، اور حلال رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جو حرام مال میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بندہ حلال کمائے، دیانتداری سے کمائے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ایسے انسان کے لیے رزق میں اللہ تعالیٰ خود اضافہ فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر سوچئے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کون آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ساتھ ہونا عام ساتھ نہیں ہے، یہ مدد کا ساتھ ہے، رحمت کا ساتھ، حفاظت کا ساتھ ہے، ہدایت کا ساتھ۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو جائے تو پھر ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، خوبصورت تھے، تنہائی تھی، گناہ کے تمام اسباب موجود تھے اور گناہ کی دعوت بھی سامنے سے دی جا رہی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو کوئی انسان انہیں دیکھنے والا بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ایک جملہ صرف زبان سے نہیں نکلا تھا، یہ ایک متقی دل کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی وجہ سے نہ صرف انہیں گناہ سے بچایا بلکہ بعد میں انہیں عزت، حکومت اور بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پیارے دوستو، جو انسان اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج بہت سے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بے چینی ان کے دلوں میں چھا جاتی ہے۔ کیونکہ دل صرف جسم سے نہیں، روح سے بھی زندہ رہتا ہے، اور روح کی غذا تقوی، ذکر الہی، نماز، تلاوت قرآن اور اطاعت الہی ہے۔ جس دل میں تقوی آ جائے وہ مصیبت میں بھی صبر کرتا ہے، نعمت میں شکر کرتا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہتا ہے۔ ایسا انسان کبھی اندر سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد آباد ہوتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں بہت سی کامیابی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی، اے اللہ میرے دل میں تقوی پیدا فرما؟ اگر دل میں تقوی آ گیا تو زبان بھی سنور جائے گی، نگاہیں بھی پاک ہو جائیں گی، رزق بھی پاک ہو جائے گا، اور زندگی بھی نور سے بھر جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ اگر تقوی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر تقوی اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اگر تقوی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر آخر دل میں تقوی کیسے پیدا ہو؟ یہ سوال ہمارا نہیں، ہر اس انسان کا ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے مگر اپنے نفس سے بھی جنگ لڑ رہا ہے، اور کبھی گناہ جیت جاتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، اور کبھی دنیا کی چمک انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو گناہوں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی طرف لوٹ آنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے دوستو، تقوی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی طاقتور انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے انداز، اپنے الفاظ اور اپنے اعمال بدل لیتے ہیں۔ پھر تو وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے دل کی راز کو بھی جانتا ہے، جو ہماری آنکھوں کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کا احساس دل میں زندہ ہو جائے تو گناہ خود بخود چھوٹنے لگتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ قرآن شریف پڑھنے کی کتاب ہے، دلوں کو بدلنے کی کتاب ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے دل پتھر کے طرح سخت تھے، لیکن جب قرآن پاک ان کے دل میں اترا وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ہر روز چند آیتیں صحیح لیکن سمجھ کر پڑھیں، اپنے دل سے پوچھیں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں تقوی کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، اب شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ متقی وہ نہیں جو کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ متقی وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جائے، آنسو بہائے، معافی مانگے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں متقی لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی متقی کی پہچان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو وہ اپنے محل میں بیٹھ کر روتے تھے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے ہر اس شخص کے بارے میں سوال کرے گا جس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ پیارے دوستو، ذرا دیکھیے، یہی تقویٰ تھا۔ اقتدار تھا، عظیم حکومت تھی، لیکن دل میں اللہ کا خوف اس سے بھی بڑا تھا۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی غور نہیں کرتے۔ کسی کا دل دکھایا ہو، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، اور پھر سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ حالانکہ متقی انسان ہر رات اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اپنی آنکھیں بند کیجیے اور ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے وہ دن، وہ حشر کا دن، جس دن سورج سروں کے قریب ہوگا، اعمال نامے کھل رہے ہوں گے، ہر انسان اپنے انجام کی فکر میں ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے سے بے نیاز، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ہر طرف خوف، گھبراہٹ اور بے حسی ہوگی۔ لیکن اس ہولناک میدان میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جن کے چہروں پر نور ہوگا، جن کے دل مطمئن ہوں گے اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ متقی لوگ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اس دن ہم متقی لوگوں کو نہایت عزت کے ساتھ رحمان کے حضور جمع کریں گے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، قیامت کے دن جب ہر شخص خوف زدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو مہمانوں کی طرح اپنے حضور بلائیں گے۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ یعنی جنت ان کے استقبال کے لیے منتظر ہوگی۔ وہ جنت جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت، نہ جدائی، نہ غم، نہ آنسو، نہ پریشانی، صرف ہمیشہ کی خوشی، صرف ہمیشہ کی راحت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جنت کی تمام نعمتیں اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کہتا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے فرمائے، اے میرے بندے، آج میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، اس لمحے کی خوشی کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ یہ مقام دولت سے نہیں ملتا، یہ مقام شہرت سے نہیں ملتا، یہ مقام صرف تقویٰ سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ساتھی ہونے کا شرف حاصل تھا، اتنی عبادت، اتنی خدمت، اتنی قربانیاں، لیکن جب قرآن کی آیت سنتے تو اتنا روتے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ یہ خوف مایوسی کا نہیں تھا، یہ تقویٰ کا خوف تھا۔ انہیں اپنے رب کی عظمت کا احساس تھا۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور بے فکر بھی رہتے ہیں۔ یہی غفلت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی ہر کامیابی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مال یہی رہ جائے گا، مکان یہی رہ جائیں گے، رشتے بھی یہی رہ جائیں گے۔ صرف دو چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی، ایک ہمارے اعمال اور ہمارا تقویٰ۔ لہٰذا آج ہی فیصلہ کیجیے، اور ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، حرام سے بچیں، حقوق العباد ادا کریں، اور ہر قدم پر اپنے دل سے پوچھیں گے، کیا میرا رب اس عمل سے راضی ہوگا؟ اگر ہم نے یہ سوال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان بن جائے تو پھر آپ کو کس چیز کا خوف رہ جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا محافظ بن جائے، آپ کے رزق کا ذمہ دار بن جائے، آپ کی مشکلات کا حل خود پیدا کر دے، تو پھر زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ لیکن یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک رات مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے کہتے ہوئے سنا، بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ منافع ہو جائے۔ بیٹی نے فوراً جواب دیا، امی جان، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، یہاں عمر کہاں دیکھ رہا ہے، رات ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بیٹی کی زبان سے وہ جملہ نکلا جس نے تاریخ بدل دی۔ اس نے کہا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہوا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تقویٰ۔ کوئی انسان موجود نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، لیکن دل میں اللہ کا خوف زندہ تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو صبح اس بچی کو بلایا، اس کی دیانتداری سے متاثر ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اسی خاندان میں بعد میں وہ عظیم خلیفہ پیدا ہوئے جنہیں دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی۔ دیکھا آپ نے، ایک لمحے کے تقوی نے آنے والی نسلوں کو عزت عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمیشہ کہتا ہے صرف ایک بار، صرف ایک نظر، صرف ایک جھوٹ، صرف ایک دھوکہ، صرف ایک حرام کمائی، لیکن متقی انسان رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے چند لمحوں کی لذت اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ کر تو دیکھیں، وہ آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل کرے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب ایک سوال ہے کہ تقویٰ دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہمارا رزق حلال ہے؟ کیا ہمارے معاملات صاف ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ تقویٰ انسان کو ایسی زندگی دیتا ہے جس میں دعا اور بندے کے درمیان حائل ہونے والی بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے کہ ایک طرف دنیا کی ساری دولت اور دوسری طرف اپنا قرب اور اپنی رضا، تو آپ کیا چنیں گے؟ ایک مومن کا جواب صرف ایک ہوگا، یا اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، کیونکہ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جو اللہ سے دور ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کی آنکھوں سے کبھی گناہوں پر آنسو نہ نکلے تو آج رات اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیے اور اس سے کہیے، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ میرے دل میں تقویٰ پیدا فرما، مجھے اپنی نافرمانی سے بچا۔ پیارے بہن بھائیوں، آئیے اپنے دلوں کو جھکا کر دعا کریں۔ اے میرے اللہ، اگر میرے دل میں ریا ہے تو اسے اخلاص میں بدل دے۔ اگر میرے دل میں گناہوں کی محبت ہے تو اپنی محبت عطا فرما۔ اگر میں غافل ہوں تو مجھے بیدار کر دے۔ میرے دل کو تقویٰ سے بھر دے، میری زبان کو سچا، میری نگاہ کو پاک، اور میرے رزق کو حلال، اور میری اولاد کو نیک، اور میرا خاتمہ ایمان اور تقویٰ پر فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے متقی بندوں کے ساتھ اٹھانا اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اپنے میزبان محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔